ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی صدر کا تاریخی خطاب، مغربی دنیا کا چہرہ پھر بے نقاب، صہیونی اہلکار کو اسمبلی سے باہر نکالا۔ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کے 78ویں سالانہ اجلاس کے دوران مختلف ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں اپنے تاریخی خطاب میں اقوام متحدہ کے قانونی فرائض کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ عالمی استکبار پر جم کر حملہ بولا۔ صدر رئیسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس عالمی ادارے کی تشکیل کے تقریباً 8 اشروں کے بعد یہ اجلاس ان حالات میں ہو رہا ہے کہ دنیا بے مثال تبدیلیوں اور تاریخ ساز واقعات کا سامنا کر رہی ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں قرآن مجید کی اہانت اور اسلام فوبیا کی طرف اقوام عالم کی توجہ مبذول کراتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ جو چیز انسانی معاشرے کے مستقبل کی ضمانت دیتی ہے وہ اعلیٰ اقدار کی طرف توجہ دینا ہے، یہی انسان کو کمال اور کرامت کی طرف لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے سوا کون سی چیز ہے جو انسانیت اور انسانی اقدار کو بیان کر سکتی ہے؟ صدر رئیسی نے کہا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو انسان کو عقلانیت، معنویت، عدالت اور اخلاق و حق پر عقیدہ رکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن کے مطابق 3 چیزیں انسانی سعادت کی ضامن ہیں: توحید، عدالت اور کرامت انسانی۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ آخر قرآن نے ایسی کون سی بات کی ہے کہ جس سے مستکبرین عالم اور حکمران طبقے کے دلوں میں نفرت اور کینہ جوش مار رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے انسان، ظلم اور تفرقہ قبول نہ کرنا، اس ہدایت کی روشنی میں کرامت اور عظمت پر مبنی دنیا بنائی جا سکتی ہے۔ قرآن وحدت کا درس دیتا ہے اور روئے زمین پر رہنے والوں کو بہن بھائی کی طرح رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن انسان کو اللہ کا نمائندہ اور مرد و عورت کے درمیان قدرتی فرق کے باوجود ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ قرآن خاندانی نظام کی حفاظت کرتا ہے اور بچوں کو اللہ کی امانت قرار دیتا ہے۔ وعدوں پر عمل کرنا، امانت داری اور سچائی، ہر معاملے میں صداقت، محروم طبقوں کی خدمت، بے انصافی اور فقر و فحشاء سے جنگ قرآن کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ ندائے آسمانی کو خاموش کرنے کے لیے قرآن سوزی کی جا رہی ہے؟ کیا نمرود، فرعون اور قارون حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے خلاف جیت گئے؟ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ قرآن عقائد کی توہین سے منع کرتا ہے اور حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے احترام کو حضرت محمد کا احترام قرار دیتا ہے۔ انبیاء کی یہ وحدت بخش، الہام بخش، انسان ساز، تمدن ساز اور معاشرہ ساز تعلیمات انسانی معاشروں کے لیے ہمیشہ رہنما اصول ہیں اور آگ میں جلانے سے کبھی مٹ نہیں سکتی۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلام ستیزی اور ثقافتی یلغار جو قرآن کریم کی توہین اور اسکولوں میں حجاب پر پابندی وغیرہ کی شکل میں جاری ہے، انسانی ترقی کے لیے مناسب نہیں۔ نفرت افکنی کے پیچھے بڑی سازشیں چھپی ہوئی ہیں۔ آزادی بیان کا نعرہ پرفریب ہے۔ مغربی ممالک دنیا کو جنگل اور خود کو خوبصورت باغ تصور کرتے ہیں۔ بعض طاقتور عناصر بحران سازی اور دشمن سازی کو راہ حل سمجھتے ہیں اور مسلمان اس ثقافتی یلغار کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایران کے داخلی حالات اور عالمی سامراجی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ گزشتہ سال ایرانی قوم کی کامیابی کا سال تھا۔ کچھ مغربی ممالک اور ان کی انٹیلیجنس سروسز نے پچھلے سال ایک بار پھر ایران کے بارے میں محاسباتی غلطی کی اور غلط اندازہ لگایا۔ انہوں نے کہا ایک بار پھر ایرانی قوم کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا گیا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے اب تک ایران کے خلاف مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ گزشتہ 45 سالوں سے یہ حربے ناکام رہے جبکہ ایرانی قوم مسلسل کامیاب ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بارے میں دسیوں ہزار جھوٹی خبروں اور رپورٹس کی تیاری اور اشاعت کے باوجود ایران کے بارے میں اہم حقائق کو پوری دنیا میں سینسر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے ایرانی عوام پر ہوئے کیمیائی حملوں کے بارے میں کچھ سنا؟ یہ کیمیائی اسلحے کچھ مغربی ممالک نے صدام کو دیے تھے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ کیا 35 سالوں سے اسپتالوں میں زیر علاج ان حملوں کے متاثرین کی تصاویر آپ نے کبھی دیکھیں جو آج بھی اس دردناک عذاب کو جھیل رہے ہیں؟ کیا امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا بچوں کی تصاویر آپ نے ملاحظہ کی ہیں؟ کیا ایرانی عوام کا صبر اور حوصلہ دیکھا ہے؟
کہ آپ نے عراق میں اربعین حسینی کے عظیم مارچ میں مختلف ممالک کے 22.5 ملین سے زائد لوگوں کے ناقابل فراموش تاریخی اجتماع کے بارے میں کچھ سنا؟ آج عراقی کردستان میں شہید قاسم سلیمانی کی کوششوں کی بدولت امن قائم ہے، ورنہ یہ علاقہ داعش کی لگائی گئی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ کیا ذرائع ابلاغ اور ہالی ووڈ ان قربانیوں کے بارے میں آپ کو کچھ بتا رہا ہے؟ شہید قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ میں 25 ملین افراد تھے، جسے سینسر کر دیا گیا۔ ان کی شہادت داعش کے لیے انعام تھی جو امریکی حکومت نے اس دہشت گرد تنظیم کو دیا۔ اس عظیم کمانڈر کی قدردانی کے بجائے وحشیانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ ابراہیم رئیسی نے دنیا بھر کے سربراہان مملکت کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز قبضہ، دہشت گردی اور انتہا پسندی مغربی ایشیا میں درپیش سب سے اہم اور سنگین خطرات میں سے ہیں، جو خطے کی اقوام کے مفادات پر مبنی کسی بھی لائحہ عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ اس کی اساس پر کاری ضرب اور اس کے خلاف جامع اور منظم لڑائی اور پوری دنیا میں دہشت گردوں کو بلا امتیاز سزا دینے پر ہی منحصر ہے۔ بعض مغربی حکومتوں کی جانب سے دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کے مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرنا دہشت گردی کے خلاف علاقائی ممالک کی جد و جہد کو بے اثر بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض یورپی ممالک کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ڈھول پیٹنے کے دعووں کے باوجود وہ ایسے دہشت گرد گروہ کے لیے محفوظ پناہ گاہ کیوں بنے ہوئے ہیں جنہوں نے 17,000 سے زائد ایرانی شہریوں کو گلی کوچوں میں قتل کر ڈالا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امتیازی سلوک کا مطلب دہشت گردوں کے لیے ہری جھنڈی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ فلسطینی سرزمین پر 75 سال سے جاری غاصبانہ قبضے اور اس مظلوم قوم پر ظلم و جبر اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کو روک کر فلسطینی قوم کے حقوق کو تسلیم کیا جائے؟ دنیا میں نسل پرستی اور نسلی امتیاز پر مبنی واحد حکومت جو جنگ، قبضے، دہشت گردی اور علاقائی قوموں کے حقوق کی پامالی کی بنیاد پر قائم ہو اور اسی بنیاد اور طریقے پر چل رہی ہو، امن کی مہم میں شریک نہیں ہو سکتی۔ سید ابراہیم رئیسی نے تیزی سے بدلتے عالمی منظر اور کروٹ لیتے نظام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت ایک نئے مدار اور مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ پرانی طاقتیں زوال پذیر ہیں، وہ ماضی ہیں اور ہم مستقبل۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ وہ ماضی ہیں اور ہم مستقبل۔ مستقبل کے بارے میں ہمارا نظریہ امید افزا ہے۔ دنیا اس نجات دہندہ کی منتظر ہے جس کا وعدہ الہی مذاہب نے کیا۔ یہ نجات دہندہ موجود ہے اور حاضر بھی۔ جلد ہی انصاف عالمگیر بن جائے گا اور خدا کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہوگی اور انسانیت کو علم و رشد و آگہی کے حصول کے ساتھ جہل کی تباہی سے نجات ملے گی۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دنیا اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب محرومیوں کا دامن چاک اور ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔